اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلوا علیہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی مقامات کے بارے میں ہم کچھ حکایتیں سماعت فرما رہے تھے۔ آج جو حکایتیں ہم سماعت فرمائیں گے اس کا عنوان ہے مشکل سوالات۔ توریت کا ایک عالم تھا جس کا نام مجر تھا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگا کہ میرے چند سوالوں کے جواب دیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ بتائیے کہ وہ کون سا مرد ہے جس کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے، اور بتائیے کہ وہ کون سی عورت ہے جس کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے، اور وہ کون سا مرد ہے جس کی ماں تو ہے لیکن باپ نہیں ہے، اور وہ کون سا پتھر ہے جس نے جانور پیدا کیا، وہ کون سی عورت ہے جس نے ایک ہی دن میں 3 گھڑیوں میں بچہ جن دیا، وہ کون سے دوست ہیں جو آپس میں کبھی دشمن نہیں بنتے، اور وہ کون سے دشمن ہیں جو آپس میں کبھی دوست نہیں بنتے۔ یہ سوال اس نے پوچھے تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، فرمایا کہ لو سن لو، وہ مرد جس کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور وہ عورت جس کا نہ ماں ہے نہ باپ ہے وہ حوا علیہ السلام ہے، اور وہ مرد جس کی ماں ہے لیکن باپ نہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور وہ پتھر جس نے جانور پیدا کیا وہ پتھر ہے جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پیدا ہوئی، اور عورت جس نے ایک ہی دن میں 3 گھڑیوں میں بچہ جنا وہ حضرت مریم علیہ السلام ہے، جن کو ایک گھڑی میں حمل ٹھہرا، دوسری گھڑی میں درد چاہ ہوا، اور تیسری گھڑی میں آپ کے بچہ پیدا ہوا، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ وہ دوست جو کبھی آپس میں دشمن نہ بنیں گے جسم اور روح ہے، وہ 2 دشمن جو کبھی آپس میں دوست نہ بنیں گے موت اور حیات ہے۔ مجر نے سن کر کہا کہ واقعی اے علی تم نے صحیح جواب دیے، واقعی تم باب مدینۃ العلم ہو، یعنی تمہارے نبی علم کا شہر ہے اور تم اس کے دروازہ ہو۔ پھر ایک یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا کہ تم اپنے آپ کو اپنے نبی کا وارث سمجھتے ہو، اپنے نبی کے علم کا وارث سمجھتے ہو، تو بتاؤ میں تم سے سوال پوچھتا ہوں اور تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہر چیز کا علم قرآن مجید میں موجود ہے، تو مجھے بتاؤ کہ تمہاری داڑھی جو گھنی داڑھی ہے اور میری داڑھی بہت تھوڑی ہے، اس کے چہرے پر جو داڑھی تھی بہت چند بال ہی اس کے چہرے پہ داڑھی پہ تھے، تو کہنے لگا کہ میری داڑھی جو بہت تھوڑی ہے اور تمہاری داڑھی بہت گھنی ہے، تو ہماری دونوں داڑھی کا ذکر کیا قرآن مجید میں ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ہر چیز کا علم قرآن مجید میں موجود ہے۔ لو سن لو، قرآن مجید فرماتا ہے کہ جو اچھی زمین ہے اس کا سبزہ اللہ کے حکم سے خوب نکلتا ہے، اور جو خراب زمین ہے اس میں نہیں نکلتا مگر تھوڑا مشکل سے۔ تو یہ اے یہودی وہ اچھی زمین میری ٹھوٹی ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھڑی داڑھی عطا فرمائی، اور وہ خراب زمین تمہاری ٹھوٹی ہے جس پر چند بال ہی اگے۔ اس طرح جو ہے یہودی لوگ اور منافق لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا امتحان لینے کے لیے ان سے الگ الگ طرح کے سوالات پوچھا کرتے تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سوال کا جواب فوراً دے دیا کرتے تھے۔ ایک تو یہودی ایسا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز مغرب کے لیے جب جانے لگتے تھے تو راستے میں آ جاتا تھا اور کہتا تھا کہ میرا یہ سوال ہے، میرا یہ سوال ہے، اور سوال پوچھتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ مغرب کی نماز کو زیادہ وقت نہیں ہوتا، فوراً جا کر نماز پڑھنی ہوتی ہے، تو کبھی تو حضرت علی یہ کہتے کہ نہیں میں اسے سوچ کر بتاتا ہوں یا بعد میں بتاتا ہوں یا دیکھ کر بتاتا ہوں۔ جو بھی سوال پوچھتے تھے فوراً اس کا جواب دے دیتے تھے۔ تو اس جواب پانے کے بعد وہ کہتا ہے کہ اے علی یہ تو بتاؤ کہ تم ہر سوال کا جواب فوراً دے دیتے ہو، تھوڑا سوچتے بھی نہیں، اور یہ بھی کبھی نہیں کہتے کہ میں بعد میں بتاؤں گا یا دیکھ کر بتاؤں گا، تو ایسا کیوں ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے جواب دیا کہ اس کے ہاتھ سے کہا کہ اپنا ہاتھ آگے کر، اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے چند چاول کے دانے اس کے ہاتھ میں رکھے اور اسے کہا کہ اسے دیکھ،
وہ دیکھنے لگا، تو اسے پوچھے کہ چاول کے دانے تجھے نظر آ رہے، اس کا رنگ کیسا ہے، سفید ہے، کتنے ہیں؟ اس نے گن کر بتا دیا کہ 11 ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کو مجھے اس طرح کر دیا ہے جیسے کہ ہاتھیلی میں رکھے ہوئے چاول کے دانے، تو ساری چیزوں کو میں ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے تو اپنے ہاتھیلی میں چاول کے دانوں کو دیکھ رہا ہوں، تو فوراً میں دیکھ رہا ہوں، جواب مجھے دے دیتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا مقام بہت بلند و بالا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت علم عطا فرمایا، اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ہمیں علم چاہیے تو حضرت علی کے پاس آئے، حکمت چاہیے تو حضرت علی کے پاس آئیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صرف جو ہم بہادری سن رہے ہیں، ان کے علم کے واقعات سن رہے ہیں، اسی میں ان کی جو ہے کرامت نہیں تھی، بلکہ آپ کی عبادت گزاری، آپ کی ریاضت بھی بہت اعلیٰ درجے کی تھی۔ آپ کا نماز پڑھنے کا عالم یہ تھا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، ویسے تو حضرت علی کا جسم جو ہے پتھر کی طرح مضبوط تھا، لیکن جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے تو موم کی طرح نرم ہو جاتا۔ ایک مرتبہ جنگ کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پنڈلی مبارک پر اس طرف سے جو ہے تیر آ کر لگ گیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار سے اس تیر کی لکڑی کو کاٹ دیا، اور ویسے ہی جنگ کرتے رہے، لیکن وہ تیر کی لکڑی تو کٹ گئی، لیکن وہ تیر کا فن جو تھا، لوہے کا فن ہوتا ہے، وہ ویسے ہی آپ کی پنڈلی میں گھس گیا تھا، اور اتنا درد ہو رہا تھا، شدید درد، کہ اس کو نکالنے کے لیے ہاتھ پہ لگا دیا تو درد ہو رہا تھا، تو نکال نہیں پا رہے تھے، تو کسی نے مشورہ دیا کہ ابھی چھوڑ دو ان کو، جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں تب نکال لیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو لوگوں نے تیر بھی نکال لیا، آپ نے نماز مکمل کی، نماز مکمل کرنے کے بعد لوگوں نے کہا کہ آپ کا تیر نکال لیا گیا ہے، تو آپ نے کہا کب نکالا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ یعنی آپ کی نماز پڑھنے کا یہ عالم تھا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے تو سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ کو اور کچھ یاد نہیں ہوتا تھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرتے کرتے ہمارے دلوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت گزاری کا ذوق و شوق پیدا ہو، ہم بھی نماز پڑھنے والے بنیں، ہم بھی روزے رکھنے والے بنیں، ہم بھی شریعت کے پابند بنیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقہ طفیل ہم تماموں کو نماز، روزہ و شریعت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔